اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، آج کا موضوع ہے کہ انسانی عقل کو چیلنج قرآن مجید میں۔ انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ یہ چیلنج کیا ہے۔ انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ زیادہ مرتبہ ہے، لیکن ڈائریکٹ 2 مرتبہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ یہ پہلا چیلنج موجود ہے 27واں سپارہ 16واں رکوع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انسانوں، کیا تم جب کوئی مرنے لگے تو اس کو بچا سکتے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ اور دیکھا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ آکسیجن لگا کے مصنوعی طور پہ سانس اس کی چلاتے ہیں، لیکن دراصل اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ جب تک لگی رہتی ہے، جب وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اتاری جاتی ہے تو انسان وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہی از ڈیڈ۔ اچھا، تو گویا کہ جب تک انسان کی زندگی ہے ان کو کوئی مار نہیں سکتا، جب اس کی ختم ہو جاتی ہے تو کوئی اس کی زندگی لمبی نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ 29واں سپارہ پہلا رکوع، اور اس میں ہے کہ اے لوگو زمین و آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ ٹھیک ہے جی، نگاہ دوڑاؤ تو تم کائنات میں کوئی کسی جگہ پہ فطور نہ دیکھو گے، یعنی کہ اب نارمل کوئی چیز نہ دیکھو گے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے بالکل اسی طرح وہ چلتی رہتی ہے۔ اس کے بیچ میں کوئی فطور تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ نگاہ دوڑاؤ، بار بار دیکھو، لوٹ آئے گی تمہاری نگاہ تمہارے پاس تھک کر، رد ہو کر۔ دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ سورج، آج جو سورج کی جو ہے نا وہ حرارت ہے، اگلے سال بھی ان دنوں میں یہی ہے، اور کروڑوں اربوں سالوں سے یہی ہے۔ اسی طریقے کے مطابق دن جیسے نکلتا ہے، رات جیسے آتی ہے، تو چاند کا گھٹنا بڑھنا، ٹھیک ہے جی، حرارت برابر، اس کی موو برابر، طریقہ کار برابر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرتیں ہیں۔ تو انسان کی بیسیکلی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سب سے پہلے عقل کو بھی سمجھے کہ ہم کس قابل ہیں، ہم کتنا سوچ سکتے ہیں، کیا ہم جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی عقل ہے اس کو بھی اللہ کے سپرد کر دے تو بہتر ہے۔ باقی پھر سناؤں گا جی، بہت شکریہ۔